آپ کو شیعہ کتب سے دلیل دیں یا آپ کے اپنے کتب سے دکھائیں؟ جس طرح شیعہ مخصوص خلافت کہتے ہیں تو قرآن سے کوئی ایک آیت تعین بالاسم، قرآن کی آیت محکم آپ پیش کر دیں سر آنکھوں پر، اور نہ قیامت تک کے لیے شیعہ کو چیلنج ہے کوئی شیعہ کوئی ایک آیت پیش نہیں کر اگر سکتا دکھا جو دیں، وہ- اگر قرآن سے دکھا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیعہ ہو جاؤ گے؟ آج شیعہ ہو جاؤ گے؟ تعین بالاسم قرآن آیت ہے۔ اوکے، اگر ہم نے دکھا دیا پھر آپ شیعہ ہو جائیں گے؟ وعدہ ہے؟ ان کے بہت فریز ہو رہے ہیں بھائی صاحب ہمارے. چلے کہتے ہیں تعین بالاسم کرو قرآن سے، تو تعین بالاسم کرتے ہیں قرآن سے. ٹھیک ہے بھائی. تو تعین بالاسم کرتے ہیں قرآن مجید سے. میرے محترم ناظرین، میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. قرآن مجید فرقان حمید، سورہ مبارکہ شعراء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. بلی رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. اے میرے رب مجھے حکمت دے دے اور مجھے صالحین سے ملحق کر دے. پھر دعا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مجھے لسان صدق دے دے آخر الزمان میں. کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لسان صدق مانگا ہے امت آخر الزمان میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ کا جواب آیا سورہ مبارکہ مریم میں آیہ نمبر 50 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا سلام اللہ علیہ. ہم نے ان کو اپنے رحمت سے نوازا اور ان کے لیے جو لسان صدق ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے مانگا تھا انبیاء پر. انبیاء پہ افضلیت کی بات ہو رہی تھا. ہاں، انبیاء کے لیے لسان صدق ہم نے کس کو بنایا؟ ہاں، نام کے ساتھ کہتا قرآن میں دکھاؤ. یہ نام ہے، ابو بکر کی نام ہے، عمر کا نام ہے، عائشہ کا نام ہے، عثمان کا نام. کس کا نام ہے بھائی؟ اور کس کا نام ہے؟ قرآن پڑھو. لسان صدقین علیًا سلام من اللہ علیہ. اللہم صل علی محمد. خلافت کرنا ہے. ایمان. چلو بالکل. ہاں جو انبیاء پہ. ہاں جی سر. خلافت کہاں ہے؟ یہاں خلافت کا لفظ کہاں ہے کہ ہم نے ان کو خلافت دی، خلیفہ بلا فاصلہ ہے؟ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ہاں اگر دیکھیں عزیز، کہتے ہیں خلافت کی دلیل کیا ہے. تو اگر ایک شخص حضرت جواب سنیں نا، جواب سنیں. سوال سمجھ گیا، سوال اللہ کی قسم سوال سمجھ گیا، سوال سمجھ گیا. جواب دے. سوال جواب دے. سوال ایک مرتبہ دہراؤں سوال. تو سوال اپنا ٹائٹ کرو، سوال ٹائٹ کرو بھائی، سوال ٹائٹ کرے گا یہ. پہلے تو میرا سوال یہ تھا کہ شیعہ نے مذہبی اصول کے مطابق شیعہ کے پاس اسلام ہی نہیں ہے بالکل. وہ اگر آپ اصولوں پر گفتگو کرتے تو میں آپ کو نتیجے میں عبد الجبار کو لے کے آؤ نا، اپنے بڑے کو لے کے آؤ، عبد الجبار کو. ان کو کام نہیں ہے. آپ ہمارے جیسوں سے تو بات کر کے دیکھو، پھر اس کے بعد میرے عزیز، تم اب تمہارا جو ابو بکر ہے نا اس کی خلافت کی تو تم سے دلیل نہیں بنتی. تم شیعوں کو چھوڑ دو، ہم اپنے مذہب کو چھوڑنے کو تیار ہیں. تم ابو بکر کی خلافت کو ثابت کرو کہ اس کی خلافت بدعت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بلا فصل خلیفہ ثابت ہی نہیں ہو سکتے بالکل. تم کو چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے. آپ اپنے اصول پر رہتے ہوئے حضرت عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرو. چلو بعد میں اب تسلیم کرو بس. اوکے میرے آن لائن چیلنج کر رہا ہوں، آپ کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں. اپنے اصول پر رہتے ہوئے پہلے اپنے اصول بیان کرنے کہ شیعہ مذہب کے اصول کیا ہیں. پہلے اپنے اصول بیان کرو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اصول کے مطابق خلیفہ. اوکے تو عزیزو، چانڈیو بھائی تم کہاں گئے اس کا لائن کاٹ کے؟ السلام علیکم. اور بھائی تم نکل جاؤ، اس سے بات ہو رہی ہے. تم کاٹ لو نا، کاٹ لینا 1 منٹ کے لیے. آپ ہی گروپ کا ہے نا چانڈیو. یہ پتہ نہیں ہمارے عزیز نے سب کو جو ہے لنک دے دیا. وہ لنک جب ملتا ہے نا ایک سے زیادہ کو تو وہ دوسرے کو کاٹ کے آ جاتا ہے. ہمارے آپریٹر صاحب صبح سرحد کے ہیں تو وہ کبھی کبھار جو ہے نا ان سے آئی کیو میں کچھ پرابلم ہے ان کا. تو کیا اچھا بات یہ ہو رہی ہے عزیزہ، کہا تھا کہ قرآن میں نام دکھا دو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا.
تو ہم نے نام دکھا دیا تو یہ انکار نہیں کر سکے یہ سپاہی صحابہ والے جو چھوٹے مولوی ہیں کہ یہ نام علی علیہ السلام کا نہیں ہے ان کا. تو کہا کہ یہاں پہ خلافت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے. اور بھائی اگر خلافت سے اعلیٰ درجہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، اگر میں ثابت کروں آپ کے لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ انبیاء علیہ والسلام پر اللہ کا لسان صدق ہے. اللہ نے فرمایا کہ لسان صدق کس کو بولتے ہیں؟ صداقت کی زبان، ہدایت کی زبان. لسان صدق یعنی ہدایت انہی کے زبان سے، تعلیم انہی کے زبان سے، ارشاد انہی کی زبان سے، اتباع اگر کرنی ہے انہی کے فرامین سے. امامت کہتے ہی اسی کو ہیں، خلافت کہتے ہی اسی کو ہیں. اگر اس امت میں اجازت چپ کرو، جواب سن لیں پلیز. جواب میرا غلط بھی ہے نا، جواب میرا غلط بھی ہے، جواب میرا فضول بھی ہے. آپ جواب سن لیں پھر اعتراض کریں. آپ نے سوال جواب کیا، ایک سوال کیا. پلیز میرا بات نہ کٹے مولوی صاحب پلیز. آپ میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے عزیز ہیں، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کو میوٹ کر دوں. پلیز میرا جواب غلط بھی ہے نا تو سن لو، تم پھر بعد میں کہتے ہیں جواب غلط ہے. اصول بیان کریں نہیں شیعہ مذہب کا ٹھیک ہے، وہ اب دوسری بات، وہ دوسرا سوال آپ نے کیا نا، وہ دوسرا سوال ہے کہ شیعہ مذہب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت نہیں بنتی. وہ دوسرا سوال ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، وہ دے دوں گا. لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ اس آیت میں خلافت نہیں ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تم میری بات نہ کاٹو، اگر بات کاٹو گے نا تو میں کاٹوں گا آپ کو. میں کہہ دوں گا کہ عبد الجبار صاحب کو لے کے آؤ، وہ کیوں ہم سے بھاگتا ہے، اپنے بڑے کو لے کے آؤ. تو اگر اس امت میں ایسا فرد ہے، ابو بکر کی خلافت کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں، نہ کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ بھئی اس کی اس فارمولے کے روح سے شورا مثلا ہو کہ شورا کر کے یعنی سب نے مشورہ کر کے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. یہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر کی خلافت پر، اجماع بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یا مثلا وہ سب سے عالم ہو اس لیے اس کو خلیفہ بنایا، اس کی خلافت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کی خلافت کی کوئی دلیل. لیکن اس امت میں ایک ایسا فرد ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ انبیاء پر میرا لسان صدق ہے. میرا لسان صدق، لسان صدق کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اس کے لسان سے صرف صدق کی صدق. اور بھائی چپ کرو پلیز، اور بھائی چپ کرو، فروئی مسئلہ بھی وارننگ دے رہا ہوں مولوی صاحب، وارننگ دے رہا ہوں کہ چپ کرو. یہ دیکھو وارننگ دے رہا ہوں. او بھائی چپ کر، بھائی چشمے والے چپ کرو پلیز، چپ کرو. سے بات میں نے آپ کو اوور نہیں کیا. دیکھو میں پیار محبت سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی پیار محبت سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میری بات کو نہ کاٹو، مجھے بات کرنے دے دو. میرا جواب غلط بھی ہے نا، تم اس کو کامل ہونے دو. آپ دلیل نہ کرو. میں نے کہا قرآن کی آیت ہے، آپ نے اصول بیان کرو، آپ اس کے مطابق نہیں دے رہے. بھائی صاحب میرے جواب غلط بھی ہے نا، تم اس کو کامل ہونے دو. 1 منٹ تم تحمل کرو. جواب غلط بھی ہوا تو تم کہہ دینا اس کا جواب غلط ہے اس لیے غلط ہے، ٹھیک ہے نا. وہ علمی گفتگو اس طرح ہوتی ہے. اپنے جواب شروع سے بھائی چپ کرو پلیز. جب آپ نے سوال کیا نا، اوکے، یہ سپاہی صحابہ والے آتے ہیں نا، یہ ڈر کے ساتھ، یہ اتنے ڈرتے ہیں میرے جوابوں سے کہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. یہ اسی لیے میری بات بار بار کاٹتے ہیں. یہ سپاہی صحابہ والے میرے جوابوں سے خوف زدہ ہیں، دہشت زدہ ہیں. یہ لرزتے ہوئے ادھر آتے ہیں اسی لیے یہ مجھے جواب نہیں دینے دیتے. آپ نے کہا قرآن سے دکھاؤ، تو میں نے قرآن ہی سے دکھایا نا. یہ قرآن شیعوں کے قرآن ہے یا سب مسلمین کا قرآن؟ سورہ مریم، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. تو پتہ یہ چلا کہ لسان صدق قرآن میں علی علیہ السلام نام دکھا کر. لسان صدق کون ہے؟ سچ کی زبان. اللہ نے ان کو سچ کی زبان کہا. یعنی صدق یعنی ہدایت، صدق یعنی شریعت، صدق یعنی اللہ کی تعلیمات. اللہ کی تعلیمات جن سے لینی ہے، جو ٹیچر ہے صدق کا، جو گائیڈ ہے صدق کا اللہ کی جانب سے قرآن میں، وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. تو یہ تو میں نے صاحب اس امامت کسی کو کہتا ہے نا کہ اس کی اتباع کرنی، اس کی طاعت کرنی، انہی سے دین لینا، توحید انہی سے لینا. ٹھیک ہے، یہ تو ثابت ہوگی. اب آپ نے جو چانڈیوں پر آ گیا بھائی، یہ دونوں جو ہے نا آپس میں پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا. اور چانڈیوں بھائی، جی بھائی اور بھائی وہ آپ اس کو کاٹ کے آ جاتے ہیں. میں آپ کو دوسرا لنک بھیجوا دیتا ہوں، ہمارے جو آپریٹر ہیں ان سے کہہ دیتا ہوں آپ کو دوسرا لنک دے دیں، ٹھیک ہے نا. آپ وہ لنک پہ آ جائیں پلیز. آپ اس چھوٹے مولوی کو کاٹ کے آ جاتے ہیں، یہ کام نہ کریں.
اس نکے نو تساں بڑا تنگ کیتا، اس نوجوان مولوی کو آپ نے بڑا تنگ کیا۔ اب انہوں نے میٹنگ رکھی ہے سپاہی صحابہ والوں نے کہ بنی اسرائیل والے سوال لے کے آتے ہیں اللہ یاری کے لیے۔ اب میں نے نیا لنک دیا ہے چانڈیوں کے لیے، چانڈیوں صاحب کے لیے نیا لنک دیا، اس لنک سے آ جاؤ، اور ہمارے جو بھائی ہیں حسن بھائی ٹوپی والے اینک والے، وہ جو اپنے لنک سے آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے تاکہ ان کی کال نہ کاٹی جائے۔ اچھا، تو اب میں منتظر ہوں کہ حسن بھائی دوبارہ آ جائیں، کیونکہ چانڈیوں نے ان کو اڑا دیا تھا۔ ہمارے آپریٹر نے ایک کو لنک دیا، شاید انہوں نے آپس میں شیئر کیا، یہ کیونکہ ایک ہی گروپ کے ہے نا سپاہی صاحب چانڈیوں یہ ایک ہی لنک کے ہیں، ایک ہی گروپ کے، تو آپس میں انہوں نے آپس میں شیئر کیا۔ وَإِلَّا ہم سب کو الگ الگ لنکس دے دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے انٹرپٹ نہ کرے، ایک دوسرے کو کٹوا نہ دے۔ تو یہ بھائی صاحب ہمارے جو ہے نا تو بہرحال اب شیعہ مذہب کہتے ہیں، شیعہ مذہب کے اصول کیا ہیں؟ شیعہ مذہب کا اصل یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ سے ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت، اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہدایت۔ اب کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب میں یہ بات ثابت نہیں ہے انہوں نے اپنے دل میں انہوں نے کیا خیالات رکھے مجھے نہیں معلوم، اب وہ آ جائیں تو پوچھتے ہیں کہ ان کے خیالات کیا ہیں۔ چلے وہ نہیں آتے تو میں کوئی دوسرا کال لے کے آتا ہوں۔ یہ آ گئے بھائی، واہ بھائی واہ، آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ میں نے آپ کا نام بھی نہیں پوچھا نا۔ حسن عسکری جی حسن بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اصل یہ سگنل کی وجہ سے کال کٹ جاتی ہے، موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب آپ جو ہے نا، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، آپ پھر اس کو آپ لائن کے ریپلے کر کے سن لینا۔ اب میں تکرار نہیں کرتا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہنے بسم اللہ۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ خلافت کا اصول بیان کریں کہ شیعہ مذہب کے مطابق خلافت کا اصول کیا ہے۔ اچھا، تو ابھی ابو بکر کی خلافت پہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے نا؟ ابو بکر کی خلافت پہ نہیں بات کرنا چاہتے؟ خلافت پہ تو کر رہا ہوں، خلافت کا اصول بیان کریں کہ شیعہ مذہب کے خلیفہ بنانے کا اصول کیا ہے، کہ شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق خلیفہ کون بناتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر شریعت کی بات کریں نا، دنیا ایک تو دو طرح کی ہے، ایک دنیا کی بات ہو رہی ہے، سیاست میں دنیا میں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، بات شیعہ مذہب کی ہے، شریعت کی نہیں ہے، شریعت جدا ہے، شیعہ مذہب جدا ہے۔ آپ شیعہ مذہب کو بیان کریں، جو شیعہ مذہب کا اصول ہے اس کے مطابق بتائیں۔ جی سر۔ اچھا، تو عرض یہ ہے کہ دنیا والے خلیفہ بناتے ہیں تو اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن میں ہو، سنت میں ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، اللہ اس سے راضی ہو، وہ تو اس میں نہیں ہے۔ شیعہ کا اصول بتائیں، شیعہ کا اصول کیا ہے؟ بھائی سمجھ گیا نا بھائی صاحب، سمجھ گیا، آپ نہ کاٹے نا، میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سوال، آپ کا بھی یہی اصول ہے، چانڈیوں کا بھی، اور آپ کے گروپ کے جتنے مولوی آتے ہیں نا، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک اس ملک میں جواب دینے لگتا ہوں تو پھر ان کے سوال کو تکرار کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب ہم بیوقوف نہیں ہیں، اور بھائی جیسے ایسے دوسروں کے ساتھ جیسے آپ ہمارے عزیز ہیں، آپ بات سنیں، نہ میں بیوقوف ہوں، دیکھنے والے نہ میں بیوقوف ہوں، دیکھنے والے تکرار کیا نا، اور بھائی آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک مرتبہ پھر سمجھ جاؤ، نہ میں بیوقوف ہوں نہ دیکھنے والے بیوقوف ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ سوال کیا کافی، ہم سمجھ گئے، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، مجھے جواب دینے دو، جب میں نے جواب ختم کیا تو پھر کہہ دینا کہ سوال میرا یہ تھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اگر میں نے جواب نہیں دیا، جواب اگر میں ہاں، تھینک یو سر۔ تو جب خلافت کی بات ہو رہی ہے، دیکھو عزیزوں، خلافت، جانشینی، حکومت، اگر دنیاوی خلافت کی بات ہو رہی ہے تو یہ دنیا والے خلیفہ ان کو نہ حدیث سے کام ہے، نہ سنت سے کام ہے، نہ قرآن سے کام ہے، وہ بناتے جاتے ہیں۔ پھر اگر ان کو ضرورت پڑی تو کوئی شرعی دلیل وہ ادھر ادھر سے کسی مولوی کے فتوے سے یا کہیں سے نکال کے کوئی حدیث بگاڑ کے لے کے آتے ہیں کہ بھئی ہماری حکومت اسلامی ہے، شرعی ہے، ٹھیک ہے، اگر ضرورت پڑی، اگر ضرورت نہیں پڑی تو وہ حدیث کا بھی پرواہ، ان کو تو پرواہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اسلام میں
جو اسلام منحصر ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مذہب میں اور شیعہ اثنا عشری میں، الحمدللہ رب العالمین، سارا تشریع اللہ کی جانب سے ہے۔ تشریع کا مصدر کون ہے؟ تشریع کا منبع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہدایت کا منبع کون ہے؟ اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیج دیا ہے، یعنی ارسال کیا ہے کہ تم یہ میرا پیغام ہے، یہ تم لے کے جاؤ، لوگوں کو دکھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں تک پہنچا دو۔ تو اللہ تعالیٰ سب شریعت کے سب اجزاء اللہ تعالیٰ سے آتے ہیں۔ البتہ ایسی باتیں ہیں شریعت میں جن کو اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے کہ وہ اپنے اتھارٹی سے بغیر وحی کے وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ باتیں محدود ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتھارٹی سے بغیر کسی وحی کی ان باتوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہے، اتھارٹی ہے ان کے پاس، لیکن وہ بھی وہ اور اللہ کے درمیان ہے۔ جو رسول اللہ جانتے ہیں وہ اتھارٹی ان کو حاصل ہے، لیکن بالاجمال ہمیں پتہ ہے کیسے اتھارٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو تشریع کا مصدر کون ہے؟ نہ صرف خلافت کا، شریعت کے سب اجزاء کا۔ آپ داڑھی بھی رکھتے ہیں، کنگا بھی لگاتے ہیں نا، یہ بہت چھوٹی سی باتیں ہیں کہ سنت کے کسان کنگا لگا دے، انگوٹھی پہنے، یہ باتیں، کپڑا سفید ہو یا مثلا سیاہ رنگ کا کپڑا ہو، یہ سب کے سب کسی کو شریعت میں چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ کیسے پہنچاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہیں، یہ پہنچائیں گے، ان کا کلام میرا کلام، ان کی عصمت میری عصمت ہے، ان کا علم میرا علم ہے۔ تو خلافت کیسے بنتا ہے؟ خلافت اللہ کے حکم سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور خلافت ایک منٹ بھائی صاحب، خلافت سے ہماری مراد کیا ہے؟ خلافت سے مراد ہماری حکومت نہیں ہے عزیزو، کہ کوئی کہتے کہ 12 اماموں کو تو صرف، میں نے ابھی تک خلافت پوچھی نہیں، میں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب آپ نے خلافت کا او بھائی کاٹو نہیں۔ تو خلافت سے مراد یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پر بیٹھنا، شریعت کے سب اجزاء اللہ کی جانب سے، یہ اس مسند پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، ان کے وفات کے بعد کون بیٹھے گا، یہ اس کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اچھا اب مزید حکم ہو تو بتا، جواب غلط ہے میرا تو کہہ دو غلط ہے، صحیح ہے تو کہہ دو صحیح ہے، کچھ اور سوال ہے تو کچھ اور سوال کرو۔ آپ کا جواب پورا ہو گیا، میں بات کروں؟ جی بسم اللہ۔ آپ نے کہا کہ یعنی خلیفہ اللہ رب العالمین بناتے ہیں اور یا اس کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کون سی آیت میں حکم دیا اپنے نبی علیہ السلام کو کہ میرے نبی علیہ السلام آپ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ پہلا منتخب کر دیں؟ وہ آیت پڑھ دیں بس۔ تو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں خلیفہ کا نہیں پوچھا، میں نے ابھی خلافت ہی کا پوچھ رہے تھے نا، میں نے کہا تھا کہ خلافت ہی کا پوچھ رہے تھے نا۔ ہاں ابھی آپ نے پہلا سوال کیا تھا، دیکھیں عزیز، انہوں نے پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال جدا ہے، خلیفہ جدا ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے اس جواب پر میں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے محترم، آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام انتخاب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تو اللہ کا حکم قرآن ہوتا ہے۔ سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا آپ کے ساتھ، سمجھ گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پر سوال تو سن لو نا، کاٹو نہیں نا بات۔ فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، ان کو منتخب کر دو، قرآن کی وہ آیت پڑھو، بات ختم ہو جائے گی، خلافت کا جھگڑا آج ختم ہو جائے گا، لیکن آیت پڑھو۔ بسم اللہ۔ میں نے اپنا عقیدہ شریعت کے تمام اجزاء کے متعلق بتا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ شریعت کے تمام اجزاء کیا ہیں، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس میں خلیفہ بھی ہوتا ہے، خلافت بھی، یہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ میں نے ابھی تک باقی اجزاء کا سوال ہی نہیں ہے، مشترک کرنے کی ضرورت نہیں، سوال ہے جواب اس کا دیا جائے۔ سمجھ گیا۔ یہ صرف خلافت کی نہیں، شریعت پورا اللہ کی جانب سے ہے، یہ میں نے بتا دیا۔ موضوع ہمارا کیا؟ اللہ کی جانب۔ بھائی سوال خلافت پر ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ جواب دے دیا نا اس کا کہ شریعت کے تمام اجزاء من جملہ خلافت اللہ کی جانب سے، جواب دے دیا ہے۔ پھر تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، دیکھیں اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے اور نبی کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی منتخب کرتا ہے، یہی آپ نے جواب دیا۔ اور اب اس بھائی صاحب آپ کتنی دفعہ دہرائیں گے اپنے سوال کو؟
تو آپ اس کا جواب آپ نہیں دے رہے لوگوں نا، کے اس لیے آپ اس کا جواب دیں گے. اگر اس پر نہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کی دیکھیں ایک ہمارے ناظرین کو تکلیف ہوتی ہے سب کو. آپ جی، سمجھتے ہیں کہ آپ ہوشیار بنتے ہیں نا، یہ آپ کی ہوشیاری نہیں ہے اس کہ میں آپ ہوشیاری ایک ہی سوال کو 10 دفعہ تکرار کرتے ہیں، مجھے بات نہیں کرنے دیتے. یہ آپ یہ ہمارے دیکھو بھائی اجازت دو، بات کرنے دو پلیز پلیز. کنورسیشن اس طرح نہیں ہوتی، کنورسیشن اس طرح نہیں ہوتی، گفتگو اس طرح نہیں ہوتی کہ جب آپ مرضی میں جواب دینے لگوں آپ پھر اپنے سوال کا تکرار کریں. آپ پہلے میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا. پہلے میں اعلان کرتا ہوں آج سے بھائی میں آپ سے اس شرط پہ گفتگو جاری رکھوں گا کہ آپ سوال ایک دفعہ تکرار کیا تو دوسری مرتبہ آپ کو ایک دفعہ بولا تو دوسری دفعہ تکرار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو وعدہ کرو تو میں اسی وقت میں فون کاٹ دیتا ہوں، اسی وقت میں مزید آپ سے گفتگو کرنی نہیں ہے. اگر تم وعدہ کرتے ہو نہیں ضرورت نہیں بس ختم ہوتا ہے. میرا شرط یہی ہے آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا میرا شرط یہی ہے. سوال جتنا مشکل ہے تم کر لینا، جب میں جواب دینے لگوں تو مجھے کاٹ کے اپنے سوال کا تکرار کا تمہیں حق نہیں ہے. اگر تم اس پہ وعدہ کرتے ہو آپ جواب دے چکے اللہ یاری صاحب، آپ جواب دے چکے. نہیں اجازت دو مجھے بات کرنے کی. میرے شرط سن لو، میں اس شرط کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنے پہ تیار ہوں. تم بولو تم نہیں اس طرح نہیں، اس طرح میری بات نہ کاٹو. پر ہمارا سوال ہے وہ اس کا جواب دو نا. آپ کے سوال آپ نے جواب دیا، پہلا سوال تھا اس پر میں آپ سے گفتگو اس شرط پہ کروں گا کہ آپ جب تک اس بات کا اپنے الفاظ سے اعادہ کرو، میری بات کو تکرار کرو، کہہ دو جب میں نے ایک دفعہ آپ سے سوال کیا ہے میں آپ کو جواب دینے دوں گا اور میں اپنے سوال کو تکرار نہیں کروں گا. جب آپ کا جواب ختم ہو گیا تو پھر میں کہہ دوں گا کہ بھئی اب میرا سوال کچھ اور تھا، آپ نے غلط جواب دیا. سوال تکرار کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، الا نہیں کرتے تو میں آپ سے گفتگو ابھی نہیں کرتا، ختم کر دیتا ہوں یہی وقت. میں نے اس سوال کا تقاضا کیا ہی نہیں نا. اگر اس سوال کا وعدہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اس کا میں نے تکرار کیا ہی نہیں نا. میں نے دوسرے جو سوال آپ کے جواب پر میرے سوال کا جواب دے دو. میرے سوال کا چالاکی اس بات کا جو میں نے ابھی وعدہ کرتے ہیں بس ختم بات. وعدہ نہیں کر رہا بھائی، وعدہ نہیں کر رہا. ادھر اتنے لوگ منتظر ہیں، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں. وعدہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ آپ کا سوال، میرا سوال یہ تھا کہ خلیفہ کون منتخب کرتا ہے شیعہ اصول کے مطابق. آپ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام انتخاب کرتے ہیں. تو اس پر میرا سوال تھا. میں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو قرآن کی ایک آیت پیش کرو جو پھر سوال تکرار کر رہا ہے. وہی ہم کے سوال سمجھ چکے ہیں، تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے کب جواب دیا؟ جو ہی میں نے منہ کھولا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ سوال تکرار کیا. قرآن کی کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ وہ پڑھ کے تو آپ نے جو ہی میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ نے میری بات کاٹا ہوا ہے نا. تو آپ اجازت دیں تاکہ میں جواب دوں. آپ قرآن چپ کرو، پھر چپ کرو. یہ آخری ان کا چانس ہے. ایک آیت پیش کر دو جس میں ہو کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں یا اللہ نے حکم سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا آپ کی بات، سمجھ گیا بھائی. شیعہ اصول کے مطابق دیکھیں عزیزوں، مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے. بات ختم ہے آپ کی، بات کروں. وہ آیت بات ختم ہے آپ کی، بات ختم ہے آپ کی، بات ختم ہے آپ کی، بات ختم ہے آپ کی. بالکل ختم ہے میری بات. صرف ایک آیت پڑھ دو جس میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ بننا. پھر تکرار. اب اس کے بعد میرے محترم ناظرین، اگر اس شخص نے، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ علمی گفتگو کروں، پیار سے گفتگو کروں، چاہے سوال کتنے مشکل ہوں میں سن لوں، اس کا جواب دوں. لیکن جب میں جواب دینے لگتا ہوں وہ اپنے سوال پہ آ جاتا ہے. سوال تو یہ میرے محترم ناظرین، میں بیوقوف نہیں ہوں، آپ لوگ بھی بیوقوف نہیں ہیں. انہوں نے ایک دفعہ جب سوال کیا ہم لوگ سمجھ گئے. اگر جواب نہیں تھا، جواب غلط تھا، جواب کچھ اور ہم نے دے دیا تو یہ بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب میری جواب ختم ہو گیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا جواب غلط. چپ کرو، ابھی میری باری ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے پورے گروپ کا یہی مرض ہے کہ یہ مجھے جواب نہیں دینے دیتے اور اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ لائری کو ہم نے تکلیف دے دیا. بھائی یہ اس کو اپنی جیت سمجھتے ہیں. چپ کرو، خاموش، بات کرنے دو ابھی مجھے بات کرنے دو. ابھی انہوں نے سوال کیا کہ ابھی دیکھو آپ جھوٹ نہ بولیں، ٹائم دیتے ہیں نا بات کرنے کا. ابھی آپ کو اتنا ٹائم دیا نا، اتنا ٹائم ضائع برباد کیا آپ نے سب کا.
تو میرے محترم ناظرین، ابھی اگر انہوں نے پھر سوال کا تکرار کیا میرے جواب کے درمیان، یا انہوں نے میری بات کو کاٹا ہے، تو میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا، معذور ہوں بھائی۔ میری شرط یہ ہے کہ میرا طرف مناظرہ، طرف گفتگو ایسی شخص ہو جو مجھے بات کرنے دے۔ اگر یہ مسئلہ میری بات کو کاٹتے ہیں یہ، یا دوسرا شخص میری بات کو کاٹتے ہیں، تو ان سے گفتگو کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو ابھی حسن عسکری صاحب، میں ابھی آپ کو اعلان کرتا ہوں، سمجھ لیں، اگر آپ نے میری بات کو کاٹا ہے نا، چاہے آپ کی بات کتنی سچی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے میری بات کو کاٹا تو میں اسی وقت آپ کے کال کو کاٹ دوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی ان کا سوال یہ ہے، محترم ناظرین، سوال ان کا یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں خلافت کس کی جانب سے ہے؟ اس کا جواب تو میں نے دے دیا۔ اب کہتے ہیں کہ اب کوئی آیا دکھاؤ کہ قرآن مجید میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہو کہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، اسی سوال کو انہوں نے ابھی تک مجھے جواب نہیں دینے دیا، بار بار کاٹ رہا ہے۔ تو ان کے سوال کا جواب یہ اچھی طرح سے سن لیں۔ ہماری گفتگو جاری تھی ابو بکر کی خلافت پر، انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں ابو بکر کی خلافت کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک مولوی کے ہونے کے ناطے آپ مجھے جواب دیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ خلافت شریعت میں کاٹنا نہیں، کاٹنا کیا؟ میں نے اپنا عقیدہ بتایا، بس ختم بات، گفتگو کر رہے ہو، ختم بات۔ اگر تم میری بات کو کاٹتے ہو تو میں تم سے گفتگو نہیں کرتا، بات کاٹتے ہو تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا نا۔ سوال یہ ہے کہ خلافت کہاں سے آتا ہے، خلیفہ کہاں سے؟ میں نے بتا دیا کہ اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ تم نے پوچھا کہ امیر المومنین صاحب کی خلافت کی دلیل دکھاؤ، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ اب تیری باری ہے کہ تو مجھے بتا دے کہ تیرے عقیدے میں خلیفہ کہاں سے آتا ہے، خلافت کون تعین کرتا ہے۔ یہ مجھے میرے سوال کا جواب اگر سمجھ گیا تو جواب دے دو، وإلا میں تجھ سے گفتگو نہیں کروں۔ بالکل، ہاں، میں آپ کے سوال کا جواب بالکل دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیتے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ابھی آپ اقرار کر رہے ہیں کہ شیعہ اصول کے مطابق حضرت علی کی خلافت ثابت نہیں، تو اس سے آگے میں نے بیان کرتا ہوں اور اپنے مذہب کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت بھی بتاتا ہوں۔ اور اگر آپ اقرار کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے یو ٹرن لیا، سوال آپ کے اوپر تھے اور آپ نے ادھر سے میرے اوپر مجھے کہا کہ اپنا مذہب بتا۔ میرے سوال کا جواب ابھی آپ کے سر پر باقی ہے۔ آپ نے جو پوچھا کہ خلیفہ سنی اصول کے مطابق کون منتخب کرتا ہے، سنی اصول کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف من قبلہم۔ آیت استخلاف سورۃ نور میں موجود ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے جو اس وقت مومن تھے، جن کو اصحاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم سے خلیفہ بناؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہیں بھی قرآن میں کسی جگہ پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون خلیفہ ہے کوئی ایک آیت بھی نہیں اتاری تعین بالاسم۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نامزد خلیفہ کسی کو منتخب نہیں کیا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو۔ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کی اتباع کا حکم ہے، سورۃ توبہ میں موجود ہے، پارہ نمبر 11 ہے اور اس کی آیت نمبر 100 ہے یا 101 ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ فرمایا ان کی پیروی اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ تو ان صحابہ کرام نے ما تحت الاختیار، ما فوق الاسباب انتخاب خداوندی ہے، جیسے وعدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا اور صحابہ کرام نے جس کا انتخاب کیا، سارے صحابہ نے اس کو بال اتفاق مان لیا، کسی نے بھی اختلاف نہ کیا، حتیٰ کہ شیعہ اصول کے مطابق ان کے معصوم امام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو شیعہ اصول کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق منصوص اور معصوم خلیفہ ہیں۔ یہ جائے کہ سنی مذہب جدا ہو، لیکن شیعہ اصول کے مطابق حضرت علی منصوص اور حضرت ابو بکر صدیق منصوص اور معصوم خلیفہ ہیں۔ تو ہمارے نزدیک خلافت کا طریقہ کار یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، ما فوق الاسباب وعدہ تھا۔ میرے سوال کا جواب نہیں تھا، میرے سوال کا جواب نہیں تھا، اور میرا سوال آپ بھول گئے ہیں میرے بھائی۔ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ ابو بکر کیا، دوبارہ سوال کرتا ہوں، میرا سوال یہ نہیں تھا کہ ابو بکر کیا منصوص،
میرا سوال یہ نہیں تھا کہ کیا ابو بکر کی خلافت منسوس ہے یا نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ خلافت کیا اللہ تعالیٰ نصب کرتا ہے خلیفہ کو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کی تعین اللہ کرتا ہے، رسول کرتا ہے، یا کہیں اور سے آ جاتا ہے؟ یہ سوال یہ تھا. اس کا مختصر جواب دے دیں. میں نے آپ کو مختصر جواب دے دیا. آپ نے پوچھا کہ کیا خلیفہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، میں نے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. آپ کے نزدیک آپ کہتے ہیں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے خلافت خلیفہ کو منسوس ہونا چاہیے یا منسوس نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ یہ چھوڑ گیا اس کا لائن، اس کا لائن اڑ گیا بھائی.